السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی بس یہی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال کی محبت پر مال کو رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافر، مانگنے والوں اور گردن چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، اور سختی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، اور وہی متقی ہیں۔ برادران اسلام، ابھی تک تحویل قبلہ پر ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ مدینہ جانے کے 16 یا 17 مہینے کے بعد کہ اب آپ بیت المقدس کے بجائے کعبے کے جانب اپنا رخ کیجیے، تو اس کی وجہ سے مدنی معاشرے میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ یہود نے چیمی گوئیاں کی، منافق اپنی شورشوں میں لگے رہے اور مختلف قسم کے شبہات پیدا کرتے رہے، جس سے ضعیف الایمان مسلمان فتنے کا شکار ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے مختلف اسلوب سے تفہیم کی کوشش کی اور مختلف طریقے سے سمجھایا، اور بار بار اس کا حکم دیا، اب آپ اپنے چہرے کو کعبے کے جانب پھیر دیجیے۔ تو بار بار حکم دینے کا مطلب یہ اب اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اسی کے ضمن میں یہود کی خرابیاں بیان کی گئی کہ ان کی عادت ہی ہے آیات کو چھپانا، اور ان کی عادت ہے کہ حق کو چھپانا، یہ ان کا کام ہے، اور اس ضمن میں بہت سے بڑے بڑے احکام دیے گئے۔ اب یہاں اللہ عز و جل آخر میں یہ فرما رہا ہے، تم جو قبلے کے مسئلے کو لے کے الجھے ہوئے ہو، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، بڑی نیکی دوسری چیز ہے۔ تو لہذا اس مسئلے میں الجھنے کے بجائے اصل جو نیکی ہے اس کی جانب توجہ دو۔ بیت المقدس میں ہی یہود کا قبلہ الگ تھا اور نصارہ کا قبلہ الگ تھا، اور مسلمانوں کا قبلہ کعبے کے جانب کیا گیا، تو وہ ہر ایک کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے۔ تو یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس قبلے کے مسئلے کو لے کر جو تم الجھے ہوئے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، کہ بس مشرق اور مغرب کا جھگڑا لے کر تم جو ہے الجھے ہوئے مت رہو۔ نیکی اور بھی چیزوں کا نام ہے جو تم سے مفقود ہے، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو یہاں پر ایمانیات میں سے 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، جبکہ ہم جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ تو ان 6 میں سے یہاں 5 کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو گویا چھٹا جو رکن ہے قرآن مجید نے سورہ قمر میں اس کو ذکر کیا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو گویا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ایمان لے آؤ، اور ان 6 ارکان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے 4 باتوں پر ایمان لانا۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ عز و جل کی اپنی ایک ذات ہے، وہ کوئی معنوی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک ذات ہے، اور وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، لیکن اپنے علم اور اپنے قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لاؤ، کہ اللہ عز و جل کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، ان افعال میں، ان اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لاؤ۔ الوہیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے تقرب کے لیے جو کام انجام دیتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، حج ہو، جو بھی کام انجام دیتے ہیں، ان امور میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے اللہ کے جو نام اور صفات ہیں ان پر ایمان لایا جائے کہ ان ناموں ان صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ان 4 باتوں پر ایمان لانے کا نام ہے اللہ پر ایمان لانا۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سے لے کے حشر و نشر تک کے جو احوال ہیں ان پر ایمان لانا کہ سب کے سب برحق ہے، یعنی برزخی زندگی پر ایمان لے آنا۔ مرنے کے بعد کہ روح نکلنے کا جو منظر، جو کیفیت حدیث میں بیان کی گئی ہے، پھر قبر کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں، ان ساری باتوں پر ایمان لانا۔ دوسری چیز یہ ہے میدان محشر کے سارے احوال پر ایمان لانا۔ لوگ کیسے میدان محشر میں اٹھیں گے، کیسے میدان میں جمع ہوں گے، کس طریقے سے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور میزان میں کیسے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور پرصراط کا جو مسئلہ ہے، حوض کا جو مسئلہ ہے، ان ساری کی ساری باتوں پر ایمان لانا۔ تیسری چیز یہ ہے جنت کے احوال پر ایمان لانا۔ چوتھی چیز یہ ہے جہنم کے احوال پر ایمان لانا۔ تو ایمان بالیوم الاخر کے بھی یہ 4 تقاضے ہیں کہ عالم برزخ پر ایمان لانا، میدان محشر کے احوال پر ایمان لانا، جنت کے احوال پر ایمان لانا، اور جہنم کے احوال پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں داخل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے اس بات پر ایمان لانا فرشتوں کا اپنا ایک وجود ہے، یعنی فرشتے کوئی اسپرٹ نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا وجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، تو ان کی بھی اپنے ایک ذات ہے، ان کے وجود پر ایمان لانا۔ اور دوسری بات یہ ہے ان فرشتوں پر تفصیلی اور اجمالی ایمان لانا۔ تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا کہ وہ فرشتے ہیں۔ جبرائیل اللہ کے فرشتے ہیں، میکائیل اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اسرافیل اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور اسی طریقے سے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اس پر ایمان لانا، ملک الموت پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اور اس طریقے سے جنت کا جو داروغہ ہے اس پر ایمان لانا۔ تو گویا جن جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفصیلی ایمان لانا۔ اجمالی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جن فرشتوں کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں ان سارے کے سارے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اور پھر ایمان بالملائکہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ فرشتوں کی جو صفات ہیں ان صفات پر ایمان لانا۔ فرشتے کے صفات کیا ہیں؟ جیسے انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جنسی خواہشات سے وہ خالی ہے، اور اس طریقے سے ان کے جو صفات ہیں کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، بعض فرشتے کے 2 ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں، بعض کے اس کے جو فرشتے ہیں ان سارے صفات پر ایمان لانا۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں کے وظائف، ان کے اعمال پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کائنات میں مختلف کام پہ معمول کیا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو علمی
جو دینی مجلس کے میں بیٹھتے ہیں آ کر اور اس میں سکینت کو نازل کرتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جمعہ کے روز مسجد کے دروازے پر حاضری لگاتے ہیں، جیسا ہی خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے دفتر کو بند کر دیتے ہیں۔ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رحم کی حفاظت پر مقرر کرتا ہے۔ بعض فرشتے جب بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کی حفاظت میں مقرر ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو وحی پر معمور کیا گیا، میکائیل کو بارش پر اور پودوں پر معمور کیا گیا، اسرافیل کو سور پھونکنے پہ معمور کیا گیا۔ تو گویا یہ جو فرشتوں کے کام، ملک الموت کا کام روح قبض کرنا ہے، تو فرشتوں کے جو کام ہیں ان سارے کے سارے کاموں پر ایمان لانا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں ہیں کہ فرشتوں کے وجود پر، ان پر اجمالی اور تفصیلی، ان کے صفات پر اور ان کے اعمال پر ایمان لانا۔ اور پھر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ ایمان لانا آسمانی کتابیں برحق ہیں، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، سارے کے سارے جو آسمانی کتابیں ہیں وہ برحق ہیں، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے نازل شدہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ان پر اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا، جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کے نام کے ساتھ ایمان لانا کہ انجیل یہ آسمانی کتاب ہے، تورات آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، صحف ابراہیم آسمانی کتاب ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے۔ ناموں کے ساتھ ایمان لانے کو تفصیلی ایمان، اور جو کتابوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں ان پر اجمالی ایمان لانا۔ لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے کہ جو ہے گیتا بھی اللہ کی کتاب ہوگی یا مہابھارت بھی اللہ کی کتاب ہوگی، یہ بات ہم کہہ نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ ان آسمانی کتابوں میں جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرنا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اس میں تحریف نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے آسمانی کتابوں میں جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا، لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد ساری اگلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ 4 باتیں داخل ہیں۔ اور اس کے بعد کا نبیوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ سارے کے سارے انبیاء برحق ہیں، ایک رسول کو جھٹلانا سارے کے سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے انبیاء پر تفصیلی اجمالی ایمان لانا، جن کے نام قرآن مجید میں ہیں ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا کہ اللہ کے نبی تھے، اور جن کے نام نہیں ہیں ہم ان پر اجمالی ایمان لائیں گے، لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے کہ فلاں بھی اللہ کا نبی ہوگا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے انبیاء نے جو خبریں دی ان کی تصدیق کرنا بشرطے کہ اس میں تحریف نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے انبیاء کی شریعت پر ایمان لانا، مگر نبی شریعت پر عمل کرنا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب آخری چیز ہے تقدیر۔ تقدیر پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ عز و جل کو پہلے سے ہے، علم اللہ الازلی، اللہ تعالیٰ کے عزم ازلی پر ایمان لانا۔ اور دوسری بات اس پر ایمان لانا ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو پہلے کو علم کہتے ہیں اور دوسرے کو کتابت کہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں اس کی مرضی شامل ہے۔ کافر کفر کرتا ہے یہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے، مگر اس میں اللہ کی رضا اور خوشی شامل نہیں ہے۔ لیکن مومن جو ایمان لاتا ہے یہ بھی اللہ کی مشیت میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اسی لیے اہل علم نے مشیت کو 2 تقسیم کی ہے، مشیت کونیہ، مشیت شرعیہ۔ جو مشیت کونیہ ہے اس کے تحت پوری کی پوری کائنات چلتی ہے، اور کبھی مشیت کونیہ کے ساتھ مشیت شرعیہ بھی آ جاتی ہے، یعنی ایک اللہ کی وہ مشیت ہے جس میں اس کی رضا ہونا ضروری نہیں ہے، اور دوسری مشیت یہ ہے جو اس کی رضا میں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ مخلوق اور مخلوق کے اعمال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون،
اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کے یہ 4 مراتب ہیں کہ اللہ کے علم ازلی پر ایمان لانا، لوح محفوظ کی لکھائی تحریر کتابت پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان لانا، اور چوتھی بات خلق پر ایمان لانا۔ تو وہ اس طریقے سے نیکی یہ ہے کہ جو ان باتوں پر ایمان لائے، یہاں تک اعتقادات ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ مال کو دے، مال کی محبت پر۔ یہاں پر مطلب یہ ہے مال کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ گھٹیا مال کو صدقہ کر دیتے ہیں، گھٹیا مال نہیں، ایسا مال جس کی آپ کی ضرورت ہے، ایسا مال جو آپ کے پاس محبوب ہے، جو آپ کے پاس مرغوب ہے، اس مال کو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، یہی اصل نیکی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جو تم چاہتے ہو، جسے تم محبت کرتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں میرے اموال میں سب سے پسندیدہ مال فلاں باغ ہے بیروحہ کا، میں چاہتا ہوں آپ اسے اللہ کے راہ میں لگا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح، کیا خوب کیا خوب، یہی تو سود مند معصود مند مال ہے، یعنی اس کو تم اللہ کے راہ میں دے دیتے ہو، اس کا مطلب یہ مال تمہارے لیے باقی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کو، اس باغ کو اپنے چچیرے بھائی جو مسکین ہے، محتاج ہے، ان میں اس کو تقسیم کر دو۔ تو گویا مال اللہ کے راہ میں دے، مال کی محبت کے ساتھ، یہ نہیں کہ مال کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کی طرف مائل نہیں ہیں، یا کہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی چیزیں ہیں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، نہیں، مال کی محبت جو مال محبوب ہے اس سے آپ خرچ کریں۔ کس کو دیں؟ رشتہ داروں کو دیں، اس کے بعد یتیموں کو دیں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بلوغت سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جو ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے اب یتیم کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ مسکین ضرورت مند، مسکین اور فقیر دونوں ضرورت مند ہیں، لیکن دونوں میں اہل علم میں فرق ہے کیا؟ فقیر وہ ہے جو مانگتا ہے، مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں ہے، یا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مسکین ہے اس کے پاس ہے کچھ مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال محتاجوں کو مان دیتا ہے۔ ابن السبیل مسافر کو جو سفر میں نکلا ہے، راستے میں مال ختم ہو گیا ہے، اب اسے منزل تک پہنچنا ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس کو بھی وہ مال دیتا ہے۔ والسائلین، اور مانگنے والے کو، جو مسکین ہوا نہیں مانگنے والا، سائلین مانگنے والے کو، وہ پھر رقاب، اور گردن کو چھڑانے میں۔ گردن کے چھڑانے کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے غلام کو آزاد کرنا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے، مگر یہ دور اس کا نہیں ہے، اب غلاموں کا دور نہیں پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ ایک شخص قید میں ہے، ایک مسلمان جیل میں ہے، قید میں ہے، تو آپ پیسہ خرچ کر کے اس کو جیل سے باہر نکال سکتے ہیں، تو یہ بھی گردن چھڑانا ہے۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ اس کے قرض کو ادا کر کے اس کے گردن کو آپ چھڑا رہے ہیں۔ تو پھر رقاب کے اندر یہ تینوں کے تینوں معنی پائے جاتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنا، قیدی کو چھڑانا، یا قرض دار کو اس کے قرض سے چھٹکارا دلانا۔ اور اس کے بعد یہ 2 باتیں ہو گئیں، ایمانیات کا ذکر کیا گیا، انفاق کا ذکر کیا گیا، اب اس کے بعد عبادت کا ذکر کیا تھا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جیسی نماز پڑھنی ہے ویسے نماز پڑھتا ہے، شروط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی فرض زکوٰۃ جو اپنے مال میں اس کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہے، اخلاقیات کا ذکر کر رہا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں۔ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کرنا، بلکہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے،
اس کے بعد والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، کہ سختی میں، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والی، یعنی صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں جم کے رہیں اور ان حالات میں دل سے اللہ عز و جل سے بدظن نہ ہو، زبان سے کوئی بات ایسے نہ نکالے جس سے اللہ ناراض ہو، اعضاء اور جوارح سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت پر باندھے رکھیں۔ یہ جو اوصاف جن کے اندر ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ جو سچے ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو گویا یہود و نصارہ سے کہا گیا قبلے کے مسئلے میں خامخواہ پڑے ہوئے ہو، مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف منہ کرو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اہم مسئلہ تو یہ ہے یہ اوصاف تمہارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں، یہ اصول ہیں، یہی بنیادی باتیں ہیں، ان کے جانب تم توجہ دو۔ اور یہود ان میں سے اکثر اوصاف سے خالی تھے، عاری تھے، تو انہیں توجہ دلایا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے پر تو خوب جگڑ رہے ہو، لیکن یہ چیزیں جو بنیاد ہیں، دین کی بنیادیں ہیں، یہ تمہیں تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ جب دین کے ان بنیادوں، ان اصولوں کا ذکر کیا گیا تو اسی کے ساتھ چند اور احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہود میں اور اسی طریقے سے جاہلیت میں، مشرکین میں ایک رواج یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو اگر مقتول بڑے خاندان کا ہے اور قاتل چھوٹے خاندان کا ہے تو بڑے خاندان والے چھوٹے خاندان سے ایک کے بجائے دو کو قتل کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی پورے کے پورے خاندان کو قتل کر دیتے تھے، اور اس طریقے سے قصاص میں برابری نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ عز و جل نے اس پر رد کیا ہے کہ ساری جانیں برابر ہیں، چاہے غلام کی جان ہو، چاہے آزاد کی جان ہو، چاہے بڑے خاندان کی جان ہو، چھوٹے خاندان کی جان ہو، سب کی جانیں برابر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے مومنو تم پر مقتولین میں قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کا خون کا بدلہ ضرور لیا جائے۔ بدلہ کیسے لیا جائے؟ برابری کے ساتھ، قاتل مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک کے بجائے دو کو قتل کیا جائے، یہ نہیں کہ ایک کے بجائے پورے کے پورے خاندان کو قتل کیا جائے، پورے کے پورے قبیلے کو نہیں، بلکہ القصاص تمہیں مقتول میں فرض کیا گیا۔ کس طریقے سے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام کو، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے مقتول کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک اور صورت ہے، ایک اور دو صورتیں ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو تین صورتیں ہیں۔ ایک تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کے وارث چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں، یعنی ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بدلہ اور جزا کی امید رکھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ معاف نہیں کریں گے لیکن قصاص بھی نہیں لیں گے، آپ اس کی دیت دیجیے، دیت جیسے 100 اونٹ اس کی دیت ہے تو 100 اونٹ اس کا بدلے آپ دیں۔ تو وہ اس طریقے سے کسی کو قتل کیا جائے، کوئی کسی کو قتل کر لے تو اس کے جان کے بدلے تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے قصاص، جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے مقتول کے جو وارث ہیں ان کو حق یہ ہے کہ بجائے قصاص لینے کے کچھ مال لے کر چھوڑ دیں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ مال بھی لے لیں، قصاص بھی لے لیں، معاف کر دیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، بس جسے اس کے بھائی سے کوئی چیز معاف کر دی جائے، یعنی کہا آپ قصاص نہیں لینا ہے تو دیت لے کر چھوڑ دیا جائے گا، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو مقتول کے وارثین کو چاہیے اچھے طریقے سے مطالبہ کریں، یعنی اچھے طریقے سے اتباع کریں، یعنی اب جب فلاں نے ذمہ داری لے لیے کہ ہمارے شخص نے آپ کے ایک شخص کو قتل کیا ہے، ہم اس کے بدلے اتنی دیت دیں گے، تو اب آپ فوراً تو دے نہیں سکتے، اب آپ اچھے انداز سے مطالبہ کرو، اور ان کو بھی چاہیے اچھے طریقے سے ادا بھی کریں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ممنونیت کے احساس کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا بھی کریں،
یعنی ایسا نہ ہو یہ مطالبہ کرتے رہیں اور وہ نہ دیں، پھر جھگڑا ہو، پھر قتل ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اچھے طریقے سے مطالبہ کریں اور ان کو چاہیے اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کریں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی جانب سے تخفیف، آسانی ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اب اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس میں اللہ عز و جل کہہ رہا ہے قتل کے بدلے قتل ہونا ہی تھا، نہ معافی کی گنجائش ہوتی، نہ دیت کی گنجائش ہوتی۔ کسی کیا حق پہنچتا ہے وہ دوسرے جان کو قتل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رحمت ہے تمہارے لیے، یہ آسانی ہے کہ قتل کے بدلے، قتل کے بجائے دیت کو مشروع کیا یا کہ معافی کو مشروع کیا۔ یہ اللہ کی جانب سے تخفیف و رحمت ہے۔ یہود کے شریعت میں قتل کے بدلے قتل ہی تھا، نصارہ کے شریعت میں قتل کے بدلے دیت یا کہ معافی تھی، مگر ہماری شریعت کے اندر ان تینوں کا اختیار دیا گیا، قتل کے بدلے قتل، یا قتل کے بدلے دیت، یا قتل کے بدلے معاف کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب کسی کو معاف کر دیا گیا یا کہ دیت لے کے چھوڑ دیا گیا، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد پھر مقتول کے جو وارث ہیں اس کو قتل کر دیں غصے میں آ کر۔ نہیں، جب آپ نے معاف کر دیا ہے یا آپ نے دیت لے کے چھوڑ دی ہے، اب اس کے بعد اگر آپ زیادتی کریں گے تو پھر آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے شاید کہ تم بچ سکو۔ اب سوال یہ ہے، قرآن کہہ رہے ہیں قصاص میں زندگی ہے، یعنی ایک آدمی نے قتل کیا، اس کے بدلے اس آدمی کو قتل کرو، اس میں زندگی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے قصاص میں زندگی کیسے؟ قصاص میں تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے، مگر قصاص میں زندگی کیسے؟ تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، جب کسی کو معلوم ہو اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو اس کے بدلے مجھے بھی قتل کیا جائے گا، پھر وہ قتل پر آمدہ نہیں ہوگا اور قتل کا اقدام نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جب کسی قوم میں قصاص کو نافذ کیا جائے تو یہ جو ایک کے بدلے پورے کے پورے قبیلے کا صفایا ہو جاتا تھا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ قصاص کا نظام کو اگر نافذ کیا جائے تو پھر قتل، ایک دوسرے کو جو قتل کرنے والی بات ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی یا کہ کم ہو جائے گی۔ تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ سکو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ہے جان کا مسئلہ آیا۔ اب اسی کے ساتھ ایک مسئلہ مال کا بھی آیا۔ مال کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جب ایک انسان مر جاتا تھا تو مرتے وقت کیا ہوتا تھا، اس کے مال کو غلط انداز سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ بڑا بیٹا سب کچھ لے آتا تھا، یا کہ اولاد جو بچے تھے اس کو محروم کر دیا جاتا تھا، یا کہ باپ ماں کو دیا نہیں جاتا تھا، یا زوردار تھے وہ لے لیتے تھے، طاقتور تھے، کمزوروں کو محروم کیا جاتا تھا۔ تو کہا گیا نہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ چیز لکھ دیا گیا ہے جب تمہیں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ کے مر رہا ہے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر فرض ہے۔ تو مرنے والے کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، میرے باپ کو اتنا دو، میرے ماں کو اتنا دو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو، پورے کے پوری وصیت کر کے مرے۔ مگر یہ آیت کب تھی؟ آیت المیراث کے پہلے تھی۔ جب آیت المیراث سورہ نساء میں نازل ہوئی پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ آیت المیراث یوصیکم اللہ فی اولادکم میں اللہ نے میراث کو پوری طریقے سے تقسیم کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث۔ مرنے والا اگر وصیت کرے میرے باپ کو اتنا دو، میری ماں کو، میرے اولاد کو، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ شریعت نے سب تقسیم کر دی ہے۔ تو یہ آیت اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھی، تو یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ قرآن مجید میں نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے نہ وہ آیت ہے پڑھی جاتی ہے، نہ وہ حکم باقی ہے، جیسا کہ
رضاعت کا مسئلہ تھا، تو 10 بار پینے کے بعد رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے آیت کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن حکم منسوخ ہے جیسا کہ یہ آیت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آیت تلاوت نہیں کی جاتی ہے، حکم باقی ہے، جیسا کہ وہ آیت ہے کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو انہیں البتہ رجم کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ وصیت کر کے مر جاتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جو اس وصیت کو سننے کے بعد پھر اس کو بدل دے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو وصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پہلا زمانہ تو ایسا نہیں تھا کہ لکھ کر تحریر کر کے جائے، 2 آدمی کو بٹھا دیے، 4 آدمی کو بٹھا دیے اور وصیت کر کے آدمی مر گیا۔ اب جو لوگ سنے ہیں اب اگر اس وصیت میں تبدیل کر دیتے ہیں تو مرنے والے پر گناہ نہیں ہے، گناہ ان لوگوں پر ہے جو وصیت میں بعد میں تبدیل کیے اور کہا اللہ سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ تم جو آپس میں باتیں کر رہے ہو مرنے والے نے کیا وصیت کی اس کو اللہ نے سنا ہے، اور تم وصیت میں کہا تبدیلی کیے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو لہٰذا کسی وصیت میں تبدیل کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ تمہارے احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور آخر میں کہا ہاں ایک اور صورت ہے، وصیت کرنے والا اگر کسی کی طرف مائل ہو کر جانبدار ہو کر وصیت زیادہ کیا ہے یا کہ کوئی گناہ کا کام کیا ہے وصیت کے اندر، مثلا کہا میرے مال سے مزار بنا دو، جبکہ شریعت میں مزار بنانا نہیں ہے، تو گویا ایسی صورت میں وصیت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو گویا وصیت اگر کوئی ایسا کرے کہ وصیت کے اندر جانبداری برتی گئی ہے یا کہ گناہ کا کوئی کام ہوا ہے، جان بوجھ کر کسی کو زیادہ دے دیا گیا ہے، یا ایسے کام کی وصیت کی ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس وصیت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا، پس جو وصیت کرنے والے سے جانبداری کا جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے جانبداری کی یا گناہ کی، کسی گناہ کی اس نے وصیت کیا یا کہ جان بوجھ کر کسی کو زیادہ دیا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو یہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ خوب بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا اہل کتاب کو شروع میں کہا گیا یہ قبلے کے مسئلے کو لے کے تم الجھے ہوئے ہو، یہ کوئی اہم نہیں ہے، اہم یہ باتیں ہیں، ایمانیات ہے اور انفاق ہے، نماز قائم کرنا ہے، وعدہ کو پورا کرنا ہے، مصائب میں تکلیف میں صبر کرنا ہے، یہ سارے کے سارے اہم مسائل ہیں، اس پر تم توجہ دو۔ اور جب مسائل کا ذکر آیا تو 2 خاص مسئلے کا ذکر کیا گیا، یہ قصاص کا جس میں یہود بھی اس میں غلطی کرتے تھے، اور قصاص میں کیا کرتے تھے، کسی ایک یہودی کو کوئی قتل کرتا اس کے مقابل سامنے والے سے 2 کو قتل کرتے تھے، تو گویا یہاں پر اس کی اصلاح کی گئی، اور اسی طریقے سے اسی دن نے وصیت کے احکام کو بیان کیا گیا اور اس کے تعلق سے بتلایا گیا۔ اب آگے جو ہے مزید احکام بیان کیے جا رہے ہیں، گویا اس طرف مسلمانوں کو بھی اور یہود وغیرہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس مسئلے میں الجھ کر اپنا وقت برباد مت کرو، قبلہ مشرق کا ہے یا قبلہ مغرب کا ہے، قبلہ کعبہ کا ہے یا قبلہ بیت المقدس کا ہے، اس مسئلے میں وقت ضائع مت کرو، اللہ نے جو حکم دیا اسے مان لو، اصل کام یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے جانب تم توجہ دو، اور اس طریقے سے اپنے ذہن کو اس جانب پھیر دو اور اپنے صلاحیتوں کو اس میں لگا دو۔ تو اس سے ان آیات سے جو بات ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کسی مسئلے میں الجھ کر اپنا وقت اپنی صلاحیت ضائع کرنے کے بجائے اصل کام کیا ہے اس کے جانب توجہ دے اور اسی میں اپنے وقت کو لگائے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو حسن توفیق سے نوازے، وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔